السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناظرین۔ خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہر آنے والے دن میں پہلے سے زیادہ خراب ہوتی گئی ہم نے دیکھا، اور صوبے پر مسلسل تیسری بار حکومت کرنے والی تحریک انصاف 11 سال کے اقتدار کے بعد بھی اس صورتحال میں مکمل بے بس ہمیں نظر آئی۔ صوبے کے عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا اور صوبے کی صورتحال کو مسلسل نظر انداز بھی کیا جاتا رہا، جس سے معاملات بگڑتے چلے گئے۔ سینئر صحافیوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ صوبے میں حالات اتنے سنگین ہیں کہ مزید تاخیر کے بعد شاید اگر ہم چاہیں بھی تو حالات قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ صوبے میں لگی اس آگ کو کنٹرول رکھنے کے لیے فورسز کی طرف سے انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران سیکیورٹی فورسز نے ٹانک اور خیبر کے علاقے تیرا میں بھی خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، اور اس دوران جس طرح سے مقابلہ کیا گیا، مؤثر طریقے سے انہیں تلاش کیا گیا۔ اس آپریشن میں 8 جو دہشت گرد تھے وہ ہلاک ہوئے۔ پختونخوا کے حالات پر مزید خاموش نہیں رہا جا سکتا، اور یہ پیغام میرا خیال ہے کہ مین سٹریم میڈیا میں بھی اسی طرح ریزونیٹ کرنا چاہیے۔ ابھی اگر ہم دیکھیں تو اب پاک فوج نے بالکل ہینڈز آن ہو کر خود میدان میں آنے کا فیصلہ کیا، اور فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر پشاور پہنچے اور خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے انہوں نے تفصیلی ملاقات کی۔ اگر ISPR کی پریس ریلیز کو دیکھا جائے تو انہوں نے اس کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف نے یہ واضح کیا کہ پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی فتنہ الخوارج کے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں عملداری ہے۔ صوبے میں صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اس موقع پر سوال کیا کہ کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ نہیں؟ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نہ خواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب کو بلا تفریق اور تعصب جو ہے دہشت گردی کے خلاف ایک ہو کر کھڑا ہونا ہوگا۔ جب متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ فوج کی پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے۔ اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہمیشہ سے بہتر تعلقات کے ہم خواہش مند رہے ہیں۔ افغانستان سے صرف فتنہ الخوارج کی وہاں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے۔ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا ہو کر جدوجہد کرنی ہوگی، اور جب متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے، لیکن اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ آج ہی کے دن پختونخوا سے ایک اور خبر یہ بھی سامنے آئی کہ گزشتہ 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے بدامنی کے شکار ضلع کرم کے لیے اشیاء خوردنوش کا دوسرا قافلہ ٹل کینٹ سے روانہ کر دیا گیا، جبکہ لوئر کرم میں امن معاہدے کے تحت علاقے میں قائم 700 جو مورچے تھے وہ گرانے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق لوئر کرم میں قبائل کے 2 مورچے مسمار کیے گئے۔ خار کلی اور بالش خیل میں فریقین کا ایک بنکر مسمار کیا گیا۔ خیال رہے کہ ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں کرم میں بنکرز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ شک فریقین کے درمیان معاہدے میں بھی شامل کی گئی تھی۔ قبائل کے درمیان فرقہ وارانہ بنیادوں پر شروع ہونے والی جھڑپوں میں 150 سے زیادہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ علاقے میں رستوں کی بندش کے باعث جو اشیاء خوردنوش ہیں اس کی قلت بھی پیدا ہوئی، اور صرف علاج نہ ہونے کے باعث 100 سے زیادہ بچے جاں بحق ہوئے۔ پختونخوا میں گورننس اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر گورنر خیبر پختونخوا اور دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں جن میں ایک جرگہ منعقد ہوا، ہمارے ہی پروگرام میں متعدد بار اپنے خیالات کا وہ اظہار کر چکے ہیں۔ کیا انہوں نے کہا، ذرا سنیے۔ جو حالات آنے والے ہیں میرے خیال میں بیانات کے حد تک نہیں، ریاست کو اب یہ سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ پچھلی دفعہ ہم نے بہت قربانیاں دی۔ 2013 میں ہم نے ایک پرامن صوبہ PTI کے حوالے کیا تھا، آج وہ بدامنی کی طرف چلا گیا، اور انہی کی بدولت کی ہے۔ جب ان کے اپنے ضلع میں، جو میرا بھی ضلع ہے، اگر جج اغوا ہو رہے ہوں، جج کے اوپر حملے ہو رہے ہوں، وہاں پر سیکیورٹی جو ہے اپنے کسٹم ایجنٹس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، انہی کے ضلع میں جو ہے رورل ہیلتھ سینٹر پہ حملے ہو رہے ہوں، بھتے لیے جا رہے ہوں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ KP میں ہمارے ڈی خان میں کنوائی بنتی ہے، اب تو چیک پوسٹ شام کو بن جاتی ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں۔ جس حساب سے وہاں پر کرپشن شروع ہے۔ گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد بھی اس بارے میں کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی APC میں صوبے کی حکمران جماعت PTI کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن حکومت کے ترجمان یہ کہہ کر اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کیا کہ ایسے اجلاس بلانا
گورنر کا کام ہی نہیں ہے, صوبائی حکومت کا مینڈیٹ ہے, لیکن اس کے باوجود صوبائی حکومت اس معاملے پر کوئی اجلاس انہوں نے اس طرح کا نہیں بلایا. اب ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. اس وقت این کے مرکزی صدر جناب ایمل ولی خان ہمارے ساتھ موجود ہے. ایمل ولی خان صاحب بہت شکریہ. آرمی چیف کی جو ملاقات تھی سنا ہے کافی اس میں وہ انٹینس رہی, اس میں آپ بھی شامل تھے. ایک تو ایک ایسے وقت میں جب تقریباً ہر بارڈرز پر فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہے, ان کا خیبر پختونخوا آ کر اس طرح سے ایک اجلاس اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بلانے سے کیا پیغام جاتا ہے؟ بہت شکریہ بھائی, موقع دیا آپ نے کہ ہم اپنا موقف پیش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بطور پختون دہشت گردی کا مسئلہ میرا بنیادی مسئلہ ہے, میرے وجود کا مسئلہ ہے. پختون کس بھی مکتبہ فکر کے ہو, کسی بھی دین سے اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو, لیکن دہشت گردی کا جو یہ جن ہے یہ تمام پختونوں کو پچھلے 50 سال سے بالکل نچوڑ رہے, میں یہ سمجھوں گا. اور ہر گھر میں شودا ہے, ہر گاؤں میں شودا ہے, اور بدقسمت قوم ہے جس نے جوان بچے, ہماری عورتیں شہید ہو گئی ہیں اس لڑائی میں. تو میں تو بالکل خیر مقدم کروں گا کہ میرے مسئلے کو لیتے ہوئے وہ آئے. ہاں یہ ان کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں, اور اگر پورے پاکستان کا مسئلہ ہے تو پھر سب کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ آئے. انہوں نے ہم سب کو سنا, بنیادی طور پہ یہ بڑی بات تھی. انہوں نے ہم سب کو سنا اور ہماری تسلی بھی کی بہت حد تک, جس حد تک ہو سکتی تھی, اور ایک عہد بھی کیا کہ بالکل میٹنگ تو 3 گھنٹے طویل, آپ کو پتہ ہے کہ 3 گھنٹے میں تو ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوں تو بہت کچھ بولا جاتا ہے, اور وہ بالکل جن کو بالکل بند کرنا تھا بوتل میں 3 گھنٹے میں. لیکن بنیادی طور پہ یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا پورا اعتماد ہے, ہمارے اور بھی مسائل ہیں, مینڈیٹ کے مسائل ہیں, ادھر الیکشن مینیپولیشنز ہوئے ہیں ان کے مسائل ہیں, لیکن ہم ان مسئلوں کو فی الحال سائڈ پہ رکھ کے اس ایک مسئلے کے لیے ہاں ہم یکجہ ہونے کو تیار ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے, مسئلہ ہمارا ہے. میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں ہم بندوق اٹھائیں, ہمارا تو مسئلہ ہے, ہم بندوق اٹھائیں گے لیکن پھر ہمیں دکھائیں کہ ہم کس کو ماریں, ہر داڑھی والے کو ماریں, ہر پگڑی والے کو ماریں, کس کو کیا کریں, کس سے لڑیں. نہیں, اگر یہ ہمارا تو مسئلہ ہے, لیکن اگر کام آپ کا ہے آپ اٹھیں. یعنی ایمل ولی خان صاحب کرکس یہ ہے کہ کام جو ہے یہ فوج کا ہے, لیکن جو سیاسی سپورٹ, جو پبلک سپورٹ چاہیے وہ آپ نے ایکسٹینڈ کی ہے کہ یہ لڑائی جو ہے ہم مل کر آپ اگر انٹینشن ٹھیک ہے, نیت ٹھیک ہے, اور بالکل ٹیررزم کو اور ٹیررسٹ کو ختم کرنا ہے, گڈ, اور میں نے ادھر بھی کہا گڈ اور بیڈ کا فرق ختم ہو کے تمام تر دہشت گردی کو بالکل ختم کرنا ہے, تو بالکل ہم تھے بھی, ہیں بھی, اور کل اگر یہ مصیبت سر پہ آئے گی تو پھر بھی ہم ہی ہوں گے. اچھا, ایک آرمی چیف نے جو بات کی کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا ہوگا لیکن تیزی سے عمل کرنا ہوگا. اب نیشنل ایکشن پلان جب اے پی ایس ہوا تھا, سال گزر گئے, درمیان میں پھر جناب حکومتیں بھی سو گئیں, ریاست بھی سو گئیں. اب دوبارہ یہ مسئلہ سر جب اس نے سر اٹھایا, اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہے کہ کیسے کن لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں واپس لا کر بسایا گیا. اب کیسے عمل ہو نیشنل ایکشن پلان پر, آپ بتائیں. میں یہ بات ادھر میں نہیں تجویز دی جی, ادھر اوپننگ میں یہ بات ہوئی کہ ہم کیوں نہ ایک متفق ہو جائے ایک مسودے پہ, جو مسودہ ہمارے لیے پوری دنیا کے سامنے ہم اس پہ یکجہ ہوں. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ سر ایک دفعہ تو ایک پہ متفق ہو چکے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت تھی صوبے میں, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وفاق میں, اور ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا. میرے خیال میں ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کے قریب بھی کوئی ایسا ثانیہ ہو جو اے پی ایس کا ثانیہ ہوا تھا. تو اتنے بڑے ثانیہ کے بعد
APC ہوئی تھی اور تمام تر پارٹیز بیٹھ کے، دفاعی ادارے بیٹھ کے، میرے خیال میں تاریخ میں یہ پہلی دفعہ سے پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہوگا کہ یہ سب بیٹھ کے ایک 20 نکاتی پروگرام دیتے ہیں جس کو ہم نیشنل ایکشن پلان بولتے ہیں. تو سر اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اور بدقسمتی سے میں نے یہ بھی سوال ڈالا کہ سر نیشنل ایکشن پلان میں بہت واضح لکھا ہے کہ سہولت کار کے خلاف کارروائی ہوگی. ادھر آپ نے کہا اپنے اوپن سٹیٹمنٹ میں کہ غلطی ہو گئی پچھلے رجیم سے. تو سر بس غلطی ہو گئی ختم؟ نہیں، غلطی جن سے ہوئی ہے پھر انہوں نے سہولت کاری کی ہے. لہٰذا جنہوں نے بھی ریکنسیلیشن کی ہے اور آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور جنہوں نے بھی 102 دہشت گردوں کو رہا کیا ہے جس پہ پاکستان کے خزانے کے اربوں ڈالر ایک ایک آپریشن پہ اربوں روپے لگتے ہیں، اور ان اربوں روپے کے نتیجے میں 102 لوگوں کو پکڑ کے بند کیا تھا اور ان کو بس نکال دیا. تو یہ سہولت کاری کا تو پھر جواب ہمیں تو پھر پوچھنا چاہیے نا. قوم کو تو جو چلے پچھلے تو جو ہو گئے ایک تاریخ ہے، ہم اس میں کیا پڑھیں گے. اچھی بات ہے آج یہ مانتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں، بہت اچھی بات ہے. اچھا احمد خان صاحب، بڑا ایک سمپل سا سوال ہے آپ سے. آج آرمی چیف وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جی جو کردار فوج کو ادا کرنا چاہیے اس کے لیے ہم تیار ہیں. ایک وفاقی حکومت کا اپنا کردار ہے، مطلب، اور صوبائی حکومت پہ بھی ہم آتے ہیں. یہ سارے مل کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، جو صوبائی گورنمنٹ کا کردار رہا ہے، میں اس پہ زیادہ کیا بولوں، ذرا بتائیے گا آپ کے کیا. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارا ہے اور ہم کھڑے ہوں گے. اب ہم کھڑے کس کے ساتھ ہوں گے؟ انہی لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت یہ حکومتوں میں ہے. اگر وہ وفاقی حکومت ہے یا وہ صوبائی حکومت ہے، تو صوبائی حکومت تو سوری ٹو سے آئی ول بی ویری بلنٹ، پچھلے 12 سال سے اگر یہ آئی ہے تو یہ طالبان کی بدولت بنی حکومت ہے، انہی دہشت گردوں کی بدولت بیٹھی حکومت ہے، انہی کے سپورٹ پہ یہ ابھی بھی حکومت کر رہی ہے. یہ میں آن ریکارڈ کہنے کو تیار ہوں. دوسری طرف لیکن وہ تو الیکشن جیت کے آئے ہیں نا، طالبان کی سپورٹ سے کیسے الیکشنز تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ کیسے ہوئے ہیں. وہ تو خود ہی ان کے منہ سے نکلتے ہیں پتہ نہیں 45 اور 47 اور کیا باتیں کر رہے ہیں. تو پختونخوا کو بھی دیکھ لیں، پختونخوا میں تو کوئی 47 کا باپ ہوا ہے، ادھر تو کوئی اور ہی کام ہوا ہے. یہ جو الیکشنز، آئی ایم سوری ٹو سے، میں نے پہلے کہا کہ بھائی ادھر بھی ہماری یہ بات ہوئی کہ مینڈیٹ اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہمارے تحفظات ہیں، لیکن اس بات پہ ہم یکجہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا 2013 میں اگر PTI کی حکومت آئی ہے، آئی ول بی اگین اینڈ اگین سیئنگ اٹ، طالبان کی مرضی سے آئی ہے اور ان کی سپورٹ سے آئی ہے. 2018 میں آئی ہے، آئی ول بی سیئنگ اٹ اگین اینڈ اگین. اور یہ دونوں ایک دوسرے کے سپورٹرز رہ چکے ہیں. مطلب ابھی تو یہ ماضی کا تو پھر حقیقت بن جاتی ہے نا. تو عمران خان اور پرویز خٹک اور یہ لوگ 13 اور 18 آپ نے کہہ دیا، 24 میں یہ بہت بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں. آپ یہ دعویٰ آپ آن فیلڈ جائیں، آپ جنوبی اضلاع میں جہاں پہ طالب کا کنٹرول یا کچھ وجود ہے وہاں پہ بالکل انہوں نے PTI کو کھلم کھلا سپورٹ دیا ہے. یہ میں بالکل، آپ اگر کہتے ہیں تو اس کے لیے میں ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں. یہ کوئی چھوٹی بات میں نہیں کر رہا، اور اسی لیے تو وہ 40,000 کو لے کر آئے تھے، اسی لیے تو وہ 102 کو رہا کیا تھا. ایمل ولی خان صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ایمل ولی خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی بھی جو آرمی چیف نے وزٹ کیا وہاں باقاعدہ 2-3 گھنٹے ملاقات ہوئی، بریفنگ ہوئی، اور وار آن ٹیرر جو آپ اسے کہہ دیں یا جو KP میں دہشت گردی کا اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے، سٹیک ہولڈر سے انہوں نے ملاقات کی، جن میں گورنر KP جناب فیصل کریم کنڈی صاحب بھی موجود تھے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس میں موجود تھے، علی امین گنڈاپور صاحب، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ موجود تھی. گورنر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر، ایک تو آپ نے جو جرگہ بلایا تھا کرم کا، اس کے بعد شاید یہ بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ایسی ہوئی، میسج اس سے کیا گیا اور اس سے حاصل کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کل آرمی چیف پشاور آئے تھے اپنی وزٹ پہ، اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ پارٹی کے لیڈران کو دعوت دی تھی، جس میں گئے تھے، میں بھی موجود تھا اور باقی پارٹی کے لیڈران بھی موجود تھے. اس میں مختلف ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی، خاص کر سیکورٹی سچویشن پہ ڈسکشن ہوئی کہ خیبر پختونخوا سیکورٹی سچویشن پہ.
اور اس میں ایک چیز تو بالکل کلیئر تھی، جیسے آپ نے بھی احمد ولی صاحب کی بات کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی رابطہ ہے، تو ہم نے آلریڈی یہ کہا ہے کہ نیشنل پلان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے جو اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی ہمارے صوبوں میں کر رہے ہیں، اور خاص کر جو اکراس دی بارڈر افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی ہوئی، اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا آرمی چیف صاحب نے کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا، لیکن جہاں پر کچھ جگہوں پہ جہاں پر حالات خراب ہیں وہاں پر جو ہے ٹارگیٹ جس ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بیس پہ جو ہے وہ آپریشن کا ہے یا ایک ریئیکشن جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جہاں پر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر تو ہے وہ ہوگا۔ اور اس میں کورم کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ جو ڈائلاگز جو جرگے ہو رہے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا، جب تک وہاں پر ایک اسٹرکٹ ایکشن نہیں ہوتا، اور اس میں جب تک فیڈرل گورنمنٹ اور فوج اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی، چیزیں نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں پولیس ہماری بڑی بہادر ہے، بڑی قربانی دی ہیں، لیکن جب تک آپ ان کو اکوپ نہیں کریں گے، یہی بات ہوئی۔ دیکھیں 500 ارب روپے وفاق نے 1% آف NFC وارڈ میں میں گورنر صاحب اس پہ آ رہا ہوں، یہ جو 1% آف NFC وارڈ ہمیں ملتا ہے، ٹوٹل ابھی تک جو فگر ہے وہ ہے 4870 ملین، یہ ٹوٹل کتنی رقم ہے جو ابھی تک KP حکومت کو مل چکی ہے دہشت گردی کی مد میں؟ یہ تو ابھی جو ہے یہ جو آپ کے پاس یا میرے پاس جو ریکارڈنگ کوشچن اسمبلی میں ہے وہ تو تھوڑے عرصہ پہلے کا ہے، آج تک جب میں سے بات کر رہا ہوں 520 ارب روپے ملے ہیں۔ کیا پولیس کی تنخواہیں بڑھی ہیں، اکوپمنٹس ملی ہیں، گاڑیاں ملی ہیں، اسلحہ ملا ہے، گیجٹس ملے ہیں، کوئی لیب ان کے لیے بنے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں آپ جا کر کو لڑیں، وہ پیسے گئے کدھر؟ ہم جب سوال کرتے ہیں صوبائی حکومت کے پیسے آپ نے اپنے عشوں پہ خرچ کیے ہیں، آپ نے اپنے دھرموں پہ خرچ کیے ہیں، بگڑوں پہ خرچ کیے، کیا کیے ہے؟ کیونکہ ہماری پولیس تو لڑ رہی ہے، نیتو لڑ رہی ہے اپنے ملیٹنٹس کے ساتھ، آپ کہتے ہیں لڑو لیکن آپ کو پیسے نہیں دے رہے، وفاق سے آپ پیسے لے آئے ہیں، وہ اپنے کدھر کیے ہیں؟ جب ہم سوال کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہم سے سوال کیوں کرتے ہو؟ سوال تو ہم کریں گے، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے جب آپ کھائیں گے جیبوں میں ڈالیں گے تو سوالات تو ہوں گے۔ ٹھیک، تو گورنر صاحب آپ یہ بتائے گا آج یہ جو کل پوری بریفنگ ہوئی، پوری ایک ایکسرسائز ہوئی، اس کا کرکس کیا نکلا؟ اب آگے کیا ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی جائے گی اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد تیز تر کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ کیا دیکھیں دو چیزیں ہیں، اس سے پہلے بھی آپریشن ہوئے ہیں، امیر حیدر ہوتی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے 2008 سے 13 تک جب پاکستان پیپلز پارٹی اور NP کی اتحادی حکومت تھی، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز کو ہم بورڈ لیا، جو کام میں نے گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس کی، یہ چیز ایگزیکٹو اور پروونس کو چاہیے طور کرتے ہیں۔ آپ اگر آج دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ اگر آپ صوبے میں امن لے کے آ رہے ہیں، آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا ہے۔ آج تک مجھے بتائیں کہ صوبائی حکومت نے کون سی پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا ہے کہ ہم یہ آپ صوبے میں امن کے لیے مل کر کام کریں یا ترقی کے لیے کام کریں، پولیٹیکل چیز کریں، کسی کو بھی نہیں کیا۔ لہٰذا بات چیز تو بالکل میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم اس صوبے میں امن چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی پہلے بھی ہم نے بہت سے دہشت گردی دیکھی ہے، ہم اس صوبے میں اور جو ہے جس کو مکمل نہیں ہو سکتا، ہم امن کے لیے جو ہے اپنے سیکورٹی فورسز سے شانہ بشانہ رکھتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین جس طرح گزشتہ اگر صرف 3-4 سال اگر آپ دیکھ لیں، اور جب سے افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے، ہم نے دیکھا ایک سرج پاکستان میں دہشت گردی میں، اور ظاہری بات ہے وہاں ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، فنڈز ان کو انہی ذریعے سے سارے دیے جا رہے ہیں، اور آج یہ جو بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کا ٹیک اوے بھی یہی ہے کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن اگر وہ سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی، کسی بھی صورت میں اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور آرمی چیف نے یہ میسج اگر دیا ہے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ملا کر، یہ میرے خیال میں ایک مضبوط میسج ہے، اور اس بات کی بھی یہ بالکل ایک واضح کرتے ہیں کہ یہ اب جو پالیسی بن چکی ہے، یہ اس میں پالیسی شفٹ بالکل نہیں آئے گا۔ وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد MQM پاکستان کے رہنما سید مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 12 جنوری 2023 کا دن سندھ خصوصاً کراچی کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں اسے ایک تاریخی دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن موجودہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، ان کے جو مختلف دھڑے تھے، MQM پاکستان سرزمین پارٹی اور تنظیم بحالی کمیٹی فاروق ستار صاحب والی، وہ آپس میں ضم ہو گئے۔ تینوں دھڑوں کے یکجا ہونے کا سندھ کی سیاست پر کافی اثر بھی پڑا،
اور MQM اپنا پرانا مینڈیٹ تو اس طرح سے واپس نہیں لے سکی لیکن کسی حد تک اس کے قریب ضرور پہنچی 2024 کے انتخابات میں. اب تقریباً 1 سال بعد ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ لیکن MQM کا جو کارکن ہے وہ اس طرح سے مطمئن نہیں ہوا. اس مرجر کے بعد بھی مختلف اختلافات کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی ڈرائیونگ سیٹ میں منزل کی جانب رواں MQM کی گاڑی جو ہے وہ ایسا لگا کہ ہچکولے کھا رہی ہے, اور زیادہ تر جو ہے جو کارکن ہیں وہ ان کو وہ مطمئن نہیں کر پا رہے. قیادت کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئیں. پھر 13 مئی 2024 کو MQM نے اپنا تنظیمی ڈھانچہ ختم کر کے 90 کی دہائی کا ایک پرانا سیٹ اپ بحال کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کو کنوینر سے چیئرمین بنا دیا. اب MQM کا کارکن مطمئن کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ جب تحریری معاہدے کر کے وفاق میں PMLN کی گورنمنٹ میں شامل ہوئے, خالد مقبول صدیقی صاحب آج بھی منسٹر بھی ہیں, MQM کے کام بھی کافی سارے ہوتے رہتے ہیں, لیکن کارکنان مطمئن نہیں ہیں, تو کیا اس مرجر کا ان تینوں دھڑوں کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اور سب سے زیادہ کراچی کی جو عوام ہے جو کہ نیچرلی جو MQM کی کور سپورٹ ہے, انہیں اس مرجر کا نقصان ہوا, فائدہ ہوا؟ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ. مصطفیٰ کمال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جو میں نے کہا اس سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, میں کمپلیٹلی تو ایگری نہیں کرتا, لیکن کچھ حد تک جو ہے وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں عادل بھائی. اور اصل میں دیکھیں ایشو ایک ٹرانزیشن ٹائم ہے, ایک ان نیچرل سی ساری چیزیں ہوئی ہیں, اس کو جیل ہونے میں چیزیں ہونے میں جو ہے وہ بہت کم ٹائم ملا الیکشن سے پہلے بھی, اور پھر الیکشن ہو گئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ میں چلے گئے. اصل میں ایشو کیا ہے؟ ایشو جو ہے وہ ہمارے حالات ہیں, جو ہم سب لوگ جو محنت کر رہے ہیں اپنی اپنی دانست میں, وہ جو لوگوں کے حالات ہیں, جو لوگوں کی مزریز ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے, رائٹ, جبھی تو یہ پالیٹکس اور سیاست ہو رہی ہے, ورنہ یہ تو بریڈ اینڈ بٹر تو نہیں نا, ہماری روزی روٹی تو نہیں ہے. MNA بننا میرے لیے میرا کوئی ڈریم تو نہیں تھا کہ بس مجھے MNA بننا ہے, اس کے بعد سب چیزیں. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم نے تو چیزوں پہ لات مار کے ہم چلے گئے ہیں, ہم نے سینیٹرشپ چھوڑی ہے, ہم نے چیزیں چھوڑی ہیں. تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو پروونشل گورنمنٹ میں ہمارا اسٹیک نہیں ہے. مینڈیٹ ہمارا کراچی سے حیدرآباد سے 85% مینڈیٹ, حیدرآباد سے 100%, کراچی سے 80% ہمارا مینڈیٹ ہے, اور وفاقی گورنمنٹ میں ہم شامل ہیں, لیکن ہم اس طرح سے ڈیفینیٹلی کچھ بھی وہ نہیں کر پا رہے, نہیں کر پا. اس کی ایک کارکنوں میں, ذمہ داروں میں, لیڈرشپ میں اکراس دی بورڈ ایک جو ہے وہ فیلنگ ہے, فرسٹریشن ہے, اور اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے, ہمارے یہاں سوال جواب ہوتے ہیں, ہماری گفتگو ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے جہاں تک آپ نے اختلافات کی بات کی نا, میں مصطفیٰ بھائی آپ سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن یہ جو مطلب 3 مختلف دھڑے ایک ہوئے, کیا اس وقت یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ یار اس انضمام کا کیا فائدہ ہوا کارکن کو, پارٹی کو, اور مطلب واز اٹ اے یوز لیس ایکسرسائز؟ اگر اکیلے آپ جاتے الیکشن میں تو زیادہ بہتر ہوتا. کیا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ بالکل یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا. میں تو یہ کہیں بھی سوال نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا تو فائدہ ہوا ہے, انڈیڈ فائدہ ہوا ہے. اسپلٹ ہوا تھا, ہم اپنا ایک چنک ہم نے بنا رکھا تھا, ہم الیکشن میں حصہ لیتے تھے اور چیزیں, اور وہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اور دوسری پارٹیز اس کا فائدہ اٹھاتی تھی. تو ہم نے اس تمام جو ڈفرینسز تھے اس کو ختم کر کے کم سے کم وہ جو سپلٹ مینڈیٹ تھا, ووٹ بینک تھا, وہ ہم نے کم سے کم اس کو ایک جگہ کیا ہے. تو اس کا تو یقیناً فائدہ ہوا ہے. اب یہاں سے آگے کی بات جو ہے نا کہ ہم نے الیکشن میں وہ سیٹیں آ گئی ہیں, آپ کے پاس مینڈیٹ آ گیا ہے کراچی کا, اب حیدرآباد کا, اب ہمیں اس کو یہاں سے ڈیلیور کرنا ہے, لوگوں کے حالات کو بدلنا ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی مختلف آرائیں ہیں, مختلف رائے ہیں, مختلف طریقہ کار پہ اوپر بات ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے. تو یہ ایشو ہے. اچھا, یہ ایک ایشو ہے, لیکن مطلب یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے کہ بات وہاں تک پہنچ جائے کہ یار بس اب الگ الگ ڈائریکشن میں چلیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں, میں آپ کو عادل بھائی تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں. دیکھیں, یہ جو گفتگو آتی ہے نا, باہر کے اختلافات ہو گئے اور یہ سارے, دیکھیں MQM تو بھائی اب ہم نے تو ساری کشتیاں جلا دی ہیں جی. MQM ہی ہماری جو ہے وہ پارٹی ہے اور رہے گی پارٹی. میرے پاس تو کوئی اور آپشن, ہم نے کوئی دروازے کھلے نہیں چھوڑے, ٹھیک ہے. تو اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں MQM چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو ان کے لیے بری خبر ہے کہ میں MQM چھوڑ کر نہیں جا رہا. اچھا, ٹھیک ہے, there's a bad news for them.
دوسری بات یہ ہے کہ جو اختلاف کی بات ہے نا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کو دیکھیں. الطاف حسین صاحب کے زمانے میں ان سے سوالات نہیں ہو سکتے تھے, ٹھیک ہے, آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے تھے, مار دیے جائیں گے اور آپ کو پیک کر دیا جائے گا. ہم نے ایک بڑی جدوجہد کی ہے, جہاد کیا ہے. میرے 8 سے 9 ساتھیوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا اس دوران. جب سے ہم آئے ہم نے پی ایس پی بنائی. کیوں کہ بھئی ایک گھٹن کا ماحول تھا, ہم نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا سارے, اس سے ہم نے الحمدللہ چھٹکارا حاصل کر لیا. یہاں تو اب جو ہے وہ سوالات ہو سکتے ہیں نا آپس میں, گفتگو میں چیزوں کے اوپر سوالات ہو سکتے ہیں, تو اور اس میں کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. تو جب وہ گفتگو ہوتی ہے, چونکہ نئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے سارا کچھ, یہ کہ آپ سے سوال آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں, تو اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایبزارب ہونے میں, ہضم ہونے میں مطلب وہ کلچر پہلے تو نہیں تھا, اب وہ کلچر اگر آ گیا تو اس کو اچھا وہ تو آنا ہی ہے نا. اگر بھئی میں تو بتا رہا ہوں الطاف حسین صاحب سے سوالات نہیں ہو سکتے تھے, اب تو سب سے مجھ سے سوالات ہو سکتے ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب سے سوالات ہو سکتے ہیں, فاروق ستار صاحب سے سوالات ہو سکتے ہیں, انیس قیوم خانی سے سوالات ہو سکتے ہیں. تو اب تو سوالات ہو سکتے ہیں نا, اب تو بات کی جا سکتی ہے نا. اب تو یہاں پر کوئی مارنے والی ٹیم موجود نہیں ہے. ایکسپیکٹ کون کر رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ویل جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ, بہت ساری جو ہے وہ ہر کسی کا اپنا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے, کسی کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. تو یہ میں نے ویسے ہی جو ہے وہ کہا کہ میں ایک آپ کی اجازت سے ایک واقعہ جس وقت بولا نہیں جا سکتا تھا, اور ایم کیو ایم کے جو الطاف حسین صاحب تھے, بلکہ ان کی پیٹھ پیچھے بھی کوئی نہیں بول سکتا تھا, آپ اس وقت بھی بولتے تھے, اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. جو باتیں آپ نے اس وقت کی تھی اس وقت وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا, لیکن آپ نے تو کیا نا اپنا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نا جب ہم لوگ ہمیں جج کریں نا, ہاں, تو ہمیں ہمارا تھوڑا سا ماضی کو رے دیں کہ ہم کون لوگ ہیں, ہم کیا کر کے آئے ہیں. تو جب ہم الطاف حسین صاحب کے سامنے بول سکتے ہیں نا, اور ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل اپنی ساری اور سنسیئرٹی کے ساتھ, ٹو بی ویری آنیسٹ, ان سے بھی کہ جب ہم بولتے تھے تو سنسیئر ہو کر بولتے تھے, تو ہم نے تو سب کچھ دیکھیں, ہم نے اپنے پیچھے لوگ لگوا لیے, اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا لیا. کس لیے؟ ایم این اے بننے کے لیے, ایم پی اے بننے کے لیے, وزیر بننے. نہیں بھائی, ہم یہ تھے پہلے. میں آج سے 22 سال پہلے میرے رب نے مجھے ایم پی اے بنا دیا, 21 سال پہلے وزیر بنا دیا, 18 سال پہلے میئر بنا دیا, سینیٹر بنا دیا. آج میں ایم این اے ہوں, تو یہ ایم این اے میری روزی روٹی نہیں. ہم یہ سب کچھ ہم نے, اور پھر ہم نے کتنا بڑا جہاد کیا ہے پچھلے دنوں. آپ کو پتا ہے جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا کراچی میں اختلاف کرنے کی موت ہوتی تھی, ہم نے وہاں پر جو ہے وہ بات کی اور کھڑے رہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھا. اور پھر ہم نے, آپ دیکھیں آج کراچی سے آپ کو جو ہے وہ 10 لاشیں گرنے کی خبر نہیں آتی. آج آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ میری قوم کے لوگوں کو لاپتہ نہیں ہو رہے, وہ مارے نہیں جا رہے, وہ جیلوں میں نہیں جا رہے, بلکہ 800 سے زائد لاپتہ مسنگ بچوں کو ہم نے بازیاب کرایا. آج آپ بیٹھ کے یہاں پر کوئی پروگرام نہیں, کراچی میں کوئی واردات ہو, ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج کی ایف آئی آر آج نہیں کٹتی. کیوں؟ یہ ٹرانزیشن ایک ہم اس میں ہمارا رول ہے. ورنہ ایک پرسیپشن تھا کہ کراچی میں کچھ بھی ہو, آپ کو یہاں اسلام آباد میں خبر ملے گی, لاہور میں خبر ملے گی, بھائی وہ ایم کیو ایم والوں نے مار دیا, ایم کیو والوں نے کر دیا. آج نہیں ہے, لوگ آج بھی مر رہے ہیں, کلنگ آج بھی ہو رہی ہوگی, لیکن آج یہ بلیم ہے. یہ پورا ٹرانزیشن ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہے. دوسرا مصطفیٰ کمال صاحب, دوسرا ایک یہ بتائے گا, دیکھیں ایم کیو ایم کے ابھی بھی اختلافات ہیں وفاقی گورنمنٹ سے, جو آپ سے وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہو رہے, پیپلز پارٹی والے معاملات الگ سے ہیں, لیکن مذاکراتی کمیٹی بنتی ہے, اس میں آپ شامل ہو جاتے ہیں, اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ازائے مذاق اس کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب کو کہتے ہیں, یار پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ گئے, ہمارے ساتھ بھی بیٹھ سے. یہ اگر وہ نہیں بیٹھ رہے, آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے, لیکن اس طرح سے آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ایم کیو ایم کے اندر بھی اور فلور آف دا ہاؤس پہ؟ ایک آپ تقریر کر دیں, کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں عادل بھائی, اندر تو آواز اٹھ رہی ہے, اور آواز یہی ساری گفتگو ہے بھی, لیکن ایک پاکستان کی ایک اوور آل انوائرمنٹ بھی ہے نا. ہم نے اس میں جو کچھ آج گند مچا ہوا ہے سارا کچھ, اس میں ہم اپنی بھی جو ہے نا چیزیں اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہ رہے. رادر ہم نے اس کو جو ہے اس کو سدھارنے میں, سنبھالنے میں بہت ہی سویلائزڈ مینر میں ہم نے جو ہے وہ پرانی پالیٹکس کو چھوڑ کر ہم نے جو ہے وہ حالات کو کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے حصے کا رول پلے کرنے کی کوشش کی. لیکن مجھے گلا ہے
کہ پی ایم ایل این کو جس طرح سے ہمیں رسپانس کرنا چاہیے تھا نا, انہیں ہمیں اس طرح سے رسپانس نہیں کیا. انہوں نے ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہے, جو کہ بہت عجیب بات ہے, ٹھیک بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے انکنڈیشنل ان کی سپورٹ کی جا کر الیکشن سے پہلے, اور جس پر پیپلز پارٹی ہم سے ناراض ہوئی. انہوں نے ہمیں الیکشن کے دنوں میں ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا, ان کے پاس گورنمنٹ تھی, چیزیں تھیں, لیکن پتہ نہیں ہم سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پاکستان پنجاب کی ایک پارٹی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ وفاق کی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی اتنے سالوں سے حکمرانی کر رہی ہے, اس نے ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں دیا. لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے پی ایم ایل این سے, انفارچونیٹلی پی ایم ایل این نے اس طرح سے اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا, جس کو ہمیں نہیں دیا. ہمیں اس طرح سے ان کا برتاؤ نہیں ہے, بلکہ رادر انہوں نے جو ہے ہمیں بہت ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہے. تو اب مصطفیٰ کمال صاحب, اب وے فارورڈ اس کا کیا ہوگا, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا ایک بلکہ اہم سوال کی پوائنٹ ذہن سے نکل نہ جائے, عشرت العباد صاحب شاید واپس آنے کا وہ سوچ بھی رہے ہیں, پارٹی لانچ کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی. ایم کیو ایم اگر وہ جوائن کر لیتے ہیں تو اندر کوئی ریزسٹنس ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کہ؟ دیکھیے ایم کیو ایم کے حوالے سے پالیسی بیان تو خالد مقبول صدیقی صاحب دیں گے, چیئرمین ہیں وہ رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, وہ بتائیں گے کہ جو کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے. لیکن میں ویسے آپ کو جنرل بتا دوں کہ دیکھیں آج تو سب کے لیے گراؤنڈ اویلیبل ہے, پالیٹکس اویلیبل ہے, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں, سب جس کو شوق ہے وہ آئے اپنی سیاست کرے. آج تو کوئی مارنے والی ٹیم نہیں گھوم رہی. جب ہم آئے تھے تو اس وقت تو 9-0 کھلا ہوا تھا بھائی, الطاف حسین صاحب کی ہیلو چلتی تھی, لوگ سمجھتے ہیں ان کی ہیلو بند ہونے کے بعد آئے تھے, نہیں 9-0 کھلا ہوا تھا. یہ پوری ایم کیو ایم جو وہاں کھڑی تھی 9-0 پہ, اور وہ ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے, تو ہم اس وقت آئے اور ہم نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ بیٹل, ایک بھی گولی چلائے بغیر ہم نے ان چیزوں کو صرف اپنی دلیل سے اور اپنے سچ سے جو ہے وہ اس تمام خرافات کو ہم نے ختم کیا. آج تو وہ ماحول نہیں, ہم نے بنا دیا ماحول, جس کو بھی آنا ہے وہ آئے, یہاں پر جو ہے ویلکم ہے. ہم تو جو ہے وہ ان کے لیے آل بیسٹ وشز ہیں. اچھا ہے کہ کوئی آپشن دیں کراچی والوں کو. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک قصہ, میں نام لندن کنگز کراس میں آپ کے ہمارے بھی بھائی تو وہ ملنے جا رہے تھے الطاف حسین صاحب سے, انہوں نے کہا پہلے ذرا ہم کافی پی لیں. وہ کافی کرتے کرتے 10-15 منٹ ہماری گپ شپ زیادہ لگ گئی, وہ تھوڑا سا لیٹ پہنچے, تو وہ لیٹ ہونے کے لیے پھر انہیں 6-7 گھنٹے ادھر ہی کھڑے رہنا پڑا. تو مصطفیٰ کمال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پنجاب کے کچھ معاملات کی بات کریں گے. پنجاب کی وزیر اطلاعات ہمیں جوائن کریں گی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جمعرات کو شروع ہونے جا رہا ہے, جس میں پی ٹی آئی اپنے تحریری مطالبات حکومتی کمیٹی کو پیش کرے گی. مذاکرات کے تیسرے دور سے پہلے دونوں جانب سے جو بیان بازیاں جس طرح کی سامنے آئی ہیں, ماحول فی الحال تو تلخ لگ رہا ہے. مذاکرات کی کامیابی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو آرگنائزیشن کو خط لکھنے کا اعلان بھی کیا ہے, اور وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ مذاکرات میں سے کوئی حل نکلے تو اسے یہ سائیڈ شو بند کرنے پڑیں گے. یہ سائیڈ شوز انہوں نے شروع کیے ہیں کل, جس طرح انہوں نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا ہے. یہ مذاکرات کے ساتھ جو ان کی وابستگی یا ان کی جو نیت ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ڈال دیتے ہیں. عمران خان کو کسی نے کسی وقت بھی جو ہے ڈیل آفر نہیں کی گئی. میں بالکل جو ہے 100% جو ہے اس بات پہ پہلے بھی میں کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں. البتہ ان کے لوگوں نے مختلف اوقات پہ ان کے لوگ جو رابطے روبطے کرتے رہتے ہیں وہ اس کی پاسبلٹی ضرور تلاش کرتے ہیں. اچھا, خواجہ آصف صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں, بڑے سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ فروٹفل اس لیے نہیں ثابت ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے اور جس قسم کی لینگویج وہ بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا تھا ٹویٹر پہ استعمال کر رہے ہیں, تو ایسے مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے. دوسری جانب بات کی جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو معاملات ہیں پنجاب کو لے کر, پیپلز پارٹی ناراض رہی ہے, مختلف وفود بھی بنے, اسحاق ڈار صاحب نے کوشش کی, پرائم منسٹر صاحب بھی کراچی گئے, لیکن گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی کل کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, ذرا یہ سنیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. میں زبردست بڑی زبردست لیڈرشپ, بہت اچھے کام ہونے پہ تے بات کو 2-3 سڑکاں ماں نہ پہنچن, 2-4 گلیاں نہ پہنچن, کیوں گرانٹ تے چیف منسٹر ہی دیونی تے ہن فیصلہ تسی کر ہی لو. آج ماں دسو بھائی سڑکاں گلیاں جڑیاں یا تواڈے ہاتھ مارے
बोलना और लड़ना। नाज़रीन, बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने। बुखारी साहिबा, पहले तो ये बताइएगा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो 16 को शुरू हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर जो राय पाई जाती है, खुसूसन ख्वाजा आसिफ साहब दोनों मियाँ साहबान के भी बड़े करीब हैं, पावरफुल मिनिस्टर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिससे रिफ्लेक्ट ये होता है कि शायद PMLN के अंदर डिवाइड है कि ये मुज़ाकरात ना ही किए जाएं तो बेहतर है, क्योंकि PTI का रवैया ऐसा नहीं है कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसे नहीं है, मेरा ख्याल है कि कोई ग्रुपिंग की और उसकी बात नहीं है। बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब अपना वो एक्सपीरियंस और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि वो क्या है। अब अली अमीन गंडापुर जो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो मुज़ाकराती टीम का मेंबर भी है, ख्वाजा आसिफ साहब तो मेंबर भी नहीं है, वो जो है वो हर वक्त वो बड़के मार रहे होते हैं, हर वक्त वो धमकियां दे रहे होते हैं। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर वो उमर अयूब साहब, वो नए नए चुके इनकलाबी हुए हुए हैं, उनकी जबान और उनकी जरा अल्फाज देखें कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो खुद मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान हैं, एक्चुअली इनका खुद का एजेंडा शायद ये है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, और ख्वाजा आसिफ साहब तो वो तल्ख हकीकतें बता रहे हैं जो फैक्चुअली करेक्ट है, और वो जो है वो इनका जो असल चेहरा है वो कौम को दिखा रहे हैं। सो ये अजीब वो लोग हैं जिनको NRO लेना भी है लेकिन मानना भी नहीं है। हद दर्मी ये है कि हमने मानना नहीं है कि हम NRO मांग रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपने हमसे बात नहीं करनी थी, फिर आपने खुद ही कमेटी बना ली, फिर आपको दुख था पहले ये कि मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं तो किसी को कुछ कहूंगा नहीं। अब खुद ही आपने तरले मिनते करके खुद मुज़ाकराती कमेटी बनाई, उसके बाद चले गवर्नमेंट ने कहा कि कई दफा आपको ऑफर किया, इवन जब हम अपोजिशन में थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो अब हैं उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तब भी कहा था बैठते हैं आपके साथ, मिसाके मईशत करते हैं। लेकिन अभी आदिल आप जब बात कर रहे थे तो आपने बात करते हुए खुद भी बताया कि आप फिर बानी का जो है वो प्रोग्राम है, अब उसने और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको झूठ सच पे मबनी खत लिखने हैं। जिस शख्स का एजेंडा ये हो कि उसने मुल्क को बदनाम करना है, जिस शख्स का एजेंडा ये हो कि उसने पाकिस्तान को जो है वो लॉबियस्ट फर्म्स के जरिए अपने जो एक उनका इसराइली एक जो वो एसेट है, उस एसेट को बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने चीजों को मोबिलाइज करना है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, अल्लाह जाने वो पाकिस्तानी अपने को कैसे कहते हैं, जो पाकिस्तान के हर एक मफाद के खिलाफ जो है वो काम करते हैं। कल उन्होंने कोई मेरा ख्याल है यूके में भी वो अपनी उसके अंदर जो है कोई एक कमरा बुक कराया है, और उस कमरे के अंदर अल्लाह जाने 2 के 3 कितने भी जो भी लोग होंगे उनके जरिए एक और प्रोपेगेंडा किया जाएगा, पाकिस्तान को जो है वो बदनाम किया जाएगा। जब ये हालात नहीं तो अज़मा बुखारी साहब देखें, ये सारी चीजें जो हैं, ये आपके गिले शिकवे जो हैं, ये तो मुज़ाकरात से पहले थे, और ये सारी चीजें लेकर चलकर मुज़ाकराती टीमें बने, 2 अदवार हुए, तीसरा दौर हो रहा है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको क्या इन मुज़ाकरात से कुछ निकलता नजर आ रहा है, फ्रूटफुल कुछ आपको चीजें नजर आ? बाकी तो PTI ने जो कहा, जो किया, आपने जो किया वो साइड पे कर दे। आपको क्या लगता है मुज़ाकरात कामयाब होंगे? इस साइड पे नहीं रख सकते, मतलब जो ये कर रहे हैं उससे बड़ा साफ नजर आ रहा है ना कि ये पाकिस्तान के खैर खा नहीं है, और जो पाकिस्तान का खैर खा ना हो उसके साथ मुज़ाकरात क्या होंगे और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर रिजल्ट ये है कि इमरान खान को जो है वो क्लीन चिट दे दी जाए, जैसे वो साइफर के जरिए पाकिस्तान के साथ खेल गया उसको भी भूल जाएं। अब ये जो अलकादर ट्रस्ट जो है जिसके ऊपर आपने दिन दिहाड़े डाका मारा है, आपने जो है वो पैसे एडजस्ट करके आपने जमीन खरीदी है, उसको मजहब कार्ड के अंदर छुपा दिया जाए। उसके बाद जो आपकी चोरी चकारी है तोशा खाना की, उस चोरी चकारी को जो है आपका जाती गिफ्ट समझ के, उसका आपका जाती फेल समझ के भूल दिया जाए, फिर इस मुल्क पे कानून तो ना रहा ना। और अगर ये मतमा नजर देखिए, मैंने तो कहा कि हम तो फिर भी इनके साथ एक नेक नियति के साथ बैठे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई, लेकिन उसके बावजूद इनका आप फेल देख लें, इनके अमाल देख लें, और जहां ये अमाल हो वहां पे मुझे तो कोई जाते तौर पर कोई रिजल्ट निकलता नजर नहीं आता। अच्छा, आखिर में अज़मा साहबा बताइए कि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात कहां तक पहुंचे? पावर शेयरिंग, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी या तो मैं इस गवर्नमेंट की तारीफ करूं तो 3-4 सड़कें बन जाएंगी, वरना आपके हुकूक की बात करूं तो फिर कुछ आप सड़कें और गलियां तक नहीं बनेंगी। पीपल्स पार्टी से मामलात सेटल हो जाएंगे या आपको नहीं लगता कि मामला दूसरी उस तरफ चला जाएगा? नहीं आदिल, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, और खासतौर पर वफाक में हम एक साथ PDM की हुकूमत में साथ भी रहे हैं। सो हमने हमेशा उनकी हर एक तल्ख बात को भी नजरअंदाज किया है।
हमने उनकी हर बात को जो है वो उसको हमेशा अहमियत दी है, उनको हमेशा साथ चलने की बात की है। लेकिन पंजाब में एक मेरिट का एक असूल है। पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर साहिबा किसी अपने MP MNA जिनके जो उनकी पार्टी से इलेक्टेड है या पार्टी में शामिल हुए हैं आजाद जीतकर, उनके कहने के ऊपर भी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करती हैं, वो कोई सिफारिश नहीं मानती हैं, तो सिफारिश तो फिर किसी की भी नहीं मानी जा रही ना, नंबर एक। दूसरा, गवर्नर साहब जो है वो अब देखें ना, गवर्नर साहब का काम नहीं है सड़कें गलियां बनवाना। और आज का स्टेटमेंट आपने नहीं देखा, भी मैं देख रही थी, मुझे स्टेटमेंट मिला उनका, उन्होंने कहा मैं अकेला ऑपोजिशन का काम कर रहा हूँ। अब जिस गवर्नर साहब का काम ये है कि उन्होंने ऑपोजिशन का काम करना है और उनको लगता है कि ये बड़के मारने से, ये इस तरह के बयानात देने से पीपल्स पार्टी जो है वो रिवाइव कर सकती है पंजाब में, तो हमें क्या इतराज है, करके देख लें। लेकिन बिलावल साहब इससे ज्यादा तल्ख और बड़ी खौफनाक तकरीरें जो है वो इलेक्शन कैंपेन में भी कर चुके हैं 2023 वाली, उससे भी कोई खास फर्क पड़ा तो नहीं था। ठीक, अज़मा बुखारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिए। हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।